السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے محبت کے راز۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ پرچوں کے درمیان میں نے اندازہ لگایا کہ بات کرنا ذرا مشکل ہے۔ اس کے ساتھ 5-6 لڑکیاں ہوتی ہیں، اس کی کزن بھی ساتھ ہوتی ہے۔ بس آخری پرچے والے دن میں نے ایک خط لکھا اور اپنے محلے کے ایک چھوٹے لڑکے کو راضی کیا کہ خط تم نے ایک لڑکی کو دینا ہے۔ وہ مان گیا، اس کو ساتھ لیا اور کالج پہنچ گیا۔ جب وہ اور اس کی ساتھی لڑکیاں باہر آئیں، میں نے خط اس لڑکے کو دیا اور بتایا کہ اس لڑکی کو دے آؤ۔ لڑکا خط لے کر گیا، مگر 5-6 لڑکیاں دیکھ کر گھبرا گیا اور واپس چلا آیا۔ اس طرح یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے بعد اس کا نظر آنا مشکل تھا۔ بڑا مایوس ہوا، وہ بھی مڑ مڑ کر دیکھتی رہی۔ میں بھی مجبور تھا اور وہ بھی شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ پھر بھی امید تھی کہ اللہ ضرور مدد کرے گا، کیونکہ میرا جذبہ سچا تھا۔ اس دوران امتحان ہو گئے، پاس ہونے کی امید نہ تھی، پڑھا ہوتا تو پاس ہوتا۔ خیر، پرچوں کے بعد ہماری پارٹ 2 کی کلاسز شروع ہو گئیں۔ ادھر دسمبر کے مہینے میں بی اے کا رزلٹ آنا تھا۔ جس دن رزلٹ آیا میں سارا دن انتظار کرتا رہا۔ آج شاید وہ آئے۔ میں چوک کے قریب ہی کھڑا تھا، میرے دوست بھی تھے۔ دور سے دیکھا تو وہ مجھے نظر آئی، اکیلی ہی تھی۔ آج موقع اچھا تھا۔ میں چوک کراس کر کے قریب کھڑا ہو گیا۔ جب وہ میرے قریب سے گزری تو روکنا چاہا، مگر وہ نہ رکی۔ میں موٹر سائیکل کھڑی کر کے اس کے پیچھے پیچھے پیدل چل پڑا۔ قریب جا کر سلام کیا۔ اس نے خلاف توقع جواب دیا۔ کچھ باتیں ہوئی، اپنے دل کی بات بھی کی۔ پہلے تو اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا، مگر بعد میں ٹھیک ہو گئی۔ کافی ڈر رہی تھی۔ جب آبادی قریب آئی تو اس نے مجھے کہا کہ اب میں واپس چلا جاؤں، کسی نے دیکھ لیا تو برا ہوگا۔ میں نے خدا حافظ کہا اور واپس چلا آیا، مگر بعد میں ملاقات کرنے کے لیے ٹائم دیا اور نہ ہی ملنے کا طریقہ کار واضح کیا۔ خوشی خوشی واپس چلا آیا۔ دوستوں نے مجھے پکڑ لیا کہ ہماری اس خوشی کے موقع پر دعوت کرو۔ ان کو ہوٹل میں کھانا کھلایا اور گھر واپس آ گیا۔ آج میں کافی خوش تھا کہ کچھ بات تو ہوئی۔ پہلے تو اس کی شکل ہی دیکھی تھی، آج اس کی خوبصورت آواز بھی سن لی۔ کئی دن تک چکر لگاتا رہا، مگر پھر وہ نظر نہ آئی۔ اندازہ لگایا کہ وہ گھر میں نہیں بلکہ شہر سے ہی چلی گئی ہے۔ اب کافی دن بلکہ مہینے گزر گئے، اس کی خبر نہ ملی۔ اس کو دیکھنے کو آنکھیں ترسنے لگیں۔ شاید اس نے مجھ سے محبت نہ کی ہو، مگر میں نے اسے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا۔ جس دن سے اسے دیکھا تھا وہ میرے دل سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہ ہوئی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ کیا ایسی بھی محبت ہوتی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کو کسی کے سچے جذبے کی خبر ہی نہ ہو۔ خدا گواہ ہے کہ سڑکوں پر، محلے کی گلیوں میں اور لڑکیوں کے کالج کے باہر صرف اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا، اور اس کے سوا آج تک کسی اور لڑکی کو میں نے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے صرف اس سے محبت کی کہ جس کا میں ان دنوں نام تک نہیں جانتا تھا۔ کیا وہ پھر تم کو کبھی نہیں ملی؟ کیا اس کی کوئی جھلک بھی نہ دیکھ سکے؟ میرے اس سوال پر وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دیر بعد گہرے کنویں سے جیسے آواز آئی ہو۔ ہاں ملی بھی اور اس سے دیکھا بھی، مگر ایسے روپ میں ملی کہ پھر اس کو دیکھنے کی آرزو ہی مر گئی۔ اور اس کے بعد میں نے ہمیشہ کے لیے وہ گھر، وہ شہر، وہ جگہ اور وہ ملک ہی چھوڑ دیا۔ وہ تمہیں کہاں ملی تھی آخری بار؟ میرا تجسس آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ ان دنوں میرے بڑے بھائی کے لیے امی لڑکیاں دیکھ رہی تھی، انہیں کوئی لڑکی نہیں جج رہی تھی۔ آخر کار ایک لڑکی ان کو پسند آ گئی، اور ایک ماہ بعد بڑے بھائی
بھائی کی شادی ہو گئی۔ جب بھابھی آئی اور ان سے ملنے گیا، یہ ان کی شادی کا دوسرا دن تھا۔ شام کو ولیمہ تھا۔ امی نے مجھے گھڑی دی کہ بھابھی کا چہرہ پہلی بار دیکھو تو منہ دکھائی میں ان کو گھڑی دے دینا۔ وہ منہ نیچے کیے بیٹھی تھی، دوپٹے کے پلو سے چہرہ صاف دکھائی نہ دے رہا تھا۔ بھابھی منہ تو دکھاؤ، میں آپ کے لیے گھڑی لایا ہوں۔ اس نے منہ اوپر کیا اور میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ پہلی نظر کے بعد میں دوسری نظر اس چہرے پر نہ ڈال سکا، کیونکہ میری بہا بہی وہی لڑکی تھی جس کو میں دیوانہ وار ڈھونڈ رہا تھا۔ تبھی گھڑی میں نے اس کے قدموں میں رکھ دی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے اپنے کپڑوں کا بیگ بھی نہ اٹھایا، بس جیسے کھڑا تھا ویسے ہی گھر سے نکل گیا۔ ہمیشہ کے لیے کسی کو پتہ نہ تھا میں کہاں گیا ہوں۔ گھر والے مجھے ڈھونڈتے رہے، وہ سمجھے شاید میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہوں، اور واقعی میں ایک بڑے حادثے کا شکار ہوا تھا۔ وہ لڑکی جس کو دل کی گہرائیوں سے چاہا میری بہا بہی بن چکی تھی۔ یہ حادثہ ہی تو تھا، حادثہ نہیں بلکہ ایک سانحہ تھا جس کی تاب میں نہیں لا سکتا تھا۔ میں اور وہ اب ایک گھر میں نہیں رہ سکتے تھے۔ تبھی میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے دوست کے پاس چلا گیا۔ اس وقت میں اس قدر ٹوٹا ہوا تھا کہ غیر سہیل مجھے سہارا نہ دیتا تو شاید میں مر جاتا۔ وہ میرا رازداں، میرا غمسار بھی تھا۔ اس نے مجھے سہارا دیا، میرا غم بھلانے کے لیے سینکڑوں راتیں میرے ساتھ جاگ کر گزاری، اور مجھے یہاں بھی اسی نے پہنچایا۔ انجم سے ملا تو مجھے آپ کے شوہر نے بہت اپنائیت دی، اور اس گھر میں آ کر جانے کیوں اتنا سکون ملتا ہے کہ واپس جانے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ شاید وہ مماثلت ہے جو اس کی اور آپ کی شکل میں ہے، لیکن آپ میری بہن ہو کیونکہ میرے دوست کی بیوی ہو، لیکن چہرے کی مشابہت یقین جانو بالکل وہی ہے۔ اتنی مماثلت کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، مگر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آپ کو دیکھ کر میرے بے قرار دل کو قرار آ جاتا ہے۔ وہ میری بہن ہے، نادان جو تمہاری بھابھی ہے، اور تم بدقسمت ہو کہ تمہاری ماں نے جس کو تمہارے لیے پسند کرنا تھا اس کو تمہارے بھائی کے لیے پسند کیا۔ اب آنسو پوچھ لو، شاید کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے ہم اس کو نہیں مٹا سکتے۔ میں نے شاید کے آنسو پوچھے اور اس کو تسلی دی، کیونکہ وہ رو رہا تھا۔ شاید کہ اس کے رستے زخم کھل گئے تھے اور اب اس کی تکلیف اسے رلا رہی تھی۔ کاش میں تم سے تمہاری کہانی نہ سنتی، تم کو یہ تکلیف نہ ہوتی۔ میں نے کہا تھا۔ اس کے بعد ہمارا بہن بھائی کا رشتہ اور مضبوط ہو گیا۔ جو آج بھی کہہ رہا ہے وہ واقعی میرا بھائی ہے کہ میرا کوئی بھائی نہ تھا۔ میں شاہد کا بہت خیال کرتی ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ طالب علم صرف اپنی تعلیم پر توجہ دیں، ان بے مقصد کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ان چیزوں میں نوجوانوں کو بڑی دلکشی نظر آتی ہے، مگر یہ انسانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ بس اپنے والدین کی خواہشوں کے لیے اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے پڑھائی میں دل لگائیں۔ اس قسم کی دل لگی سے بچیں جس کی وجہ سے شہد کی زندگی برباد ہو گئی۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ شکریہ۔